بہت بڑا نام تھا ہمارے ہاں حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی. میں نے ان کی زیارت کی، ان کے قریب بیٹھ کے میں نے انہیں قریب سے دیکھا. اللہ کے ولی عالم دین. ان کے شاگرد ہمارے استاد تھے سید محمد حسینی. وہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پڑوس کا گھر سے ایک بچہ چھت سے گر کے مر گیا. پڑوس میں ایک بچہ چھت سے گر کے مر گیا. غسل و کفن ہو گیا، رونا دھونا گھر کے اندر، ایک کوہرام. ماں ظاہر ہے ماں، اور بچہ بھی بہت خوبصورت بھی اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا. آخر سب تیاریاں ہو گئیں. اس کو دفنانے کے لیے جب جنازہ اٹھانے لگے تو ماں بے ہوش ہو گئی روتے روتے. یہ پڑوس میں رہتے تھے، یہ وہاں اس سارے منظر کو محسوس کر رہے تھے. حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی انہوں نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ ذرا پردہ کرواؤ، ذرا مجھے اندر بچے کے جنازے پہ جانا ہے. تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد، سورہ شفا پڑھی. حدیث بھی سنی ہوئی ہے آپ نے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر کرنا جو سورہ شفا پڑھے اور مردہ زندہ نہ ہو. تو یہ تو مریضوں کی شفا کے لیے ہے نا سورہ. تو اگر کوئی سمجھدار تلاوت کر رہا ہو، اگر کوئی اللہ کا ولی تلاوت کر رہا ہو تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس پہ تعجب مت کرنا. تو کسی نے پوچھا کہ اس سے کیسے شفا ملے گی سورہ الحمد سے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو شفا، بیمار کی شفا کی بات کر رہے ہو. اگر کسی مردے پہ پڑھی جائے اور مردہ زندہ ہو جائے تو اس پہ تعجب مت کرنا، یہ سورہ ایسا سورہ ہے. تو حضرت حسن زادہ عملی نے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد پڑھی. وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو ماں کو کہا کہ لوگوں کو کہا اس کی ماں تک اس کو پہنچاؤ، اللہ نے اسے پلٹا دیا ہے. اس کے بعد 1 مہینے تک ممنون ملاقات ہو گئے، ملنا جلنا بند کر دیا، درس بھی اپنا چھٹی کر دی انہوں نے. اس کے بعد یہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد ان کا درس شروع ہوا تو ظاہر ہے سب کو تھا کہ وہ استاد سے سوال تو کرنا ہے کیا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ کر آئے ہو اور تم یہ یقیناً مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے کہ تم پوچھو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اب وہ جملہ سنانے کا تھا، اصلی جملہ جو ہے. وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے جواب دیا، مولانا ہمارے استاد فرمانے لگے کہ استاد نے جواب دیا کہ یہ کون سے تعجب کی بات ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا، ایک دفعہ اس نے ہاں بول دیا. پھر جو اس درجے کا انسان ہوتا ہے نا، پھر اسے اللہ صاحب ولایت بنا دیتا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں اللہ اختیارات کو دے دیتا ہے. پھر یہ کوئی بات ہی نہیں ہے دنیا کے اندر تبدیلیاں لانا اور ولایت کا استعمال کرنا اور تصرفات اس دنیا پہ ظاہر کرنا. یہ پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح. بس یہ جب جیسے جیسے اپنے آپ کو پہچانتا چلا جائے گا، اس کے میں ان جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جو بہرحال ایک بڑی تعداد میں مجلس میں ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ کر ایک منزل لوں. کیا کریں کہ ہم اپنی معرفت کی طرف بڑھیں اور جو ذریعہ بنے اللہ کی معرفت کا. توجہ ہے؟ کیا کریں کہ ہم اپنی معرفت کا سبب، ہم کیا کریں اپنی معرفت کے لیے تاکہ پھر ہم اللہ کی معرفت کی طرف بڑھیں. عزیزان گرامی، ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے، مگر کم سے کم ایک جملہ تو یہ کہوں گا کہ گناہان کبیرہ کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. یعنی ہر شخص کو اپنے خلاف جانے والی جو چیزیں ہیں، جو میرے خلاف جائیں گی، جو مجھے کمزور بنائیں گی، جو مجھے کمزور بنائیں گی، جو مجھے اس مقام تک نہیں پہنچنے دیں گی، تو میرے پاس کم سے کم گناہان کبیرہ کی لسٹ مجھے پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو میرے انسان ہونے میں مجھے رکاوٹ کا سبب ہے، مجھے جانور بنا دیتے ہیں. معاف کیجیے گا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں کہ یہ چلتا پھرتا جانور ہوتا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں وہ جانور ہو جاتا ہے. تو وہ جو جانور بنانے والی چیزیں ہیں نا، انہیں کہتے ہیں گناہان کبیرہ.